زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 24 مارچ اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز پر مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے حملے کیے ہیں۔ مذکورہ حملوں میں سے بعض کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی، جبکہ قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے پنجگور میں جارحیت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لیویز فورس نے کولو سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سندھ کے شہر خیرپور میں سندھ رینجرز پر کریکر حملہ ہوا ہے، جس میں 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے قبول کی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کو وسیع کیا جائے گا۔ بھارتی کشمیر میں بھارتی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے برسوں سے خانہ جنگی کے شکار عرب ملک یمن میں حوثی باغیوں کو ملک گیر جنگ بندی کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز پر مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے حملے کیے ہیں۔ مذکورہ حملوں میں سے بعض کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی، جبکہ قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے پنجگور میں جارحیت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لیویز فورس نے کوہلو سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز پر پہلا حملہ کیچ میں کیا گیا، جہاں مسلح افراد نے تربت میں آبسر پل پر قائم پاکستانی فوج کے چوکی کو دستی بم سے نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے فوراً بعد جائے وقوع پر ایمبولینس و مزید فوجی نفری پہنچ گئے، جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ تربت میں آبسر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے آبسر پل پر قائم قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قابض فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسی طرح خاران میں نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے پولیس تھانے اور فرنٹیئر کور کے پوسٹ پر حملے کیے گئے۔ پہلے حملے میں خاران شہر میں پولیس تھانے پر دستی بم پھینکا گیا، جبکہ دوسرے حملے میں خاران ہی کے مضافاتی علاقے تاغزی میں نامعلوم مسلح افراد نے مختلف قابض فورسز کے چیک پوسٹ کو ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد خاران شہر اور گردنوا میں قابض فورسز نے ناکہ بندی کر کے عوام کو تنگ کرنا شروع کیا۔ خاران میں قابض پاکستانی فورسز اور پولیس اسٹیشن پر حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ خاران سٹی پولیس اسٹیشن پہ دستی بم سے حملہ کر کے 23 مارچ کی مناسبت سے تیاری کرنے والے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح خاران کے علاقے تاغزی میں فرنٹیئر کور کے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جہاں قابض فورسز کے چیک پوسٹ کو ہمارے سرمچاروں نے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پولیس اور لیویز کے اہلکار قابض فورسز کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیچ میں بالگتر کے سید آباد سری گڈگی میں سول ہسپتال پر قائم قابض پاکستانی فوج کے کیمپ کے مورچوں پر مسلح افراد نے ایک ہی دن میں 2 مرتبہ حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پہلا حملہ پیر کی صبح کیا گیا، جبکہ دوسرا حملہ اسی دن شام کو کیا گیا۔ حملے میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جن کی گونج دور تک سنی گئی۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے جب قابض فوج 23 مارچ کے تقریبات کی تیاری میں تھی۔ بالگتر ہی میں قابض فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے سنائپر سے حملہ کیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے مشق گجر میں قابض پاکستان آرمی کے کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے پیر کی رات 9 بجے مشقے میں گجر آرمی کیمپ پر
راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ گوہرام بلوچ کے مطابق حملے میں گجر کالج میں قائم آرمی کیمپ کے 2 مرکزی مورچے تباہ ہوئے، جبکہ کیمپ کے اندر بھی راکٹ داغے گئے، جس سے قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجگور کے علاقے گوارگو اور پیر و مرجان کے پہاڑی سلسلوں میں قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت شروع کی ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں پاکستانی ہیلی کاپٹرز شیلنگ کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹروں سے مذکورہ علاقے کے مختلف مقامات پر قابض اہلکاروں کو اتار چکے ہیں، جبکہ گن شپ ہیلی کاپٹروں کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف کوہلو میں لیویز نے سرچ آپریشن کے دوران غار میں چھپایا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سندھ کے شہر خیرپور میں کریکر حملہ ہوا ہے، جس میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خیرپور پولیس کے مطابق خیرپور کے مال روڈ پر رینجرز کی گاڑی کے قریب کریکر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 رینجرز اہلکار اور 2 شہری بھی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول ہسپتال کے مطابق چاروں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خیرپور میں رینجرز پر حملے کی ذمہ داری سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے قبول کی۔ تنظیم کے ترجمان سوڈو سندھی نے اس حوالے سے کہا کہ حملے میں ایک لائنس نائک سمیت 5 رینجرز اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھی قوم اپنی سرزمین پر پاکستانی قبضے اور پنجاب کی غلامی کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں درجنوں خواتین اساتذہ مستقلی احکامات کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ پیر کے روز موسلادھار بارش میں خواتین نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا، جہاں خواتین پر ریاستی پولیس نے شدید تشدد کیا، جس کے بعد خواتین نے دھرنا بلوچستان اسمبلی کے سامنے منتقل کیا۔ سماجی رابطوں کی سائٹس پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوبل پارٹنرشپ ٹیچرز کے مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے، تاہم حکام نے تاحال اس حوالے سے کوئی موقف پیش نہیں کیا۔ دوسری طرف بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے تحت بھرتی ہونے والے معزز اساتذہ کے خلاف لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے پرامن احتجاج پر بیٹھے اساتذہ پر طاقت کا استعمال حکومت کا صفاقانہ چہرے کو عیاں کرتا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں جاری بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا 3 روزہ کونسل سیشن اختتام پذیر ہوا۔ کونسل سیشن میں جہانگیر منظور بلوچ مرکزی چیئرمین جبکہ ماما عظیم جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ دوسرے ذمہ داران میں اشرف بلوچ، سینئر وائس چیئرمین حفیظ بلوچ، جونیئر وائس چیئرمین غلام دستگیر، سینئر جوائنٹ سیکریٹری عاطف بلوچ، جونیئر جوائنٹ سیکریٹری اور بالاچ قادر سیکریٹری انفارمیشن منتخب ہوئے۔ ہب میں کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر بسوں کے مالکان نے احتجاجاً سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ بلاک کر کے RCD شاہراہ پر دھرنا دیا اور سندھ رینجرز کے ناروا سلوک کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین نے کہا کہ آئے روز ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ بدتمیزی کیا جاتا ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ممتاز ٹرانسپورٹر حاجی داد محمد اجگزئی نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کی مرکزی شاہراہ پر قائم رینجرز چیک پوسٹ کی بدماشیاں انتہا کو پہنچ چکی ہے، جو گھنٹوں گھنٹوں بسیں روکتے ہیں، جس سے بسوں میں سوار مسافر تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاہم مقامی انتظامیہ کی یقین دہانی پر انہوں نے احتجاج ختم کیا۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کو وسیع اور سخت کیا جائے، جس میں ایمرجنسی کی صورتحال کے علاوہ تمام نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ریستورانوں اور ہوٹلوں کے اندر کھانا کھانے پر مکمل پابندی ہوگی، تاہم باہر کھانا کھانے کی اجازت رات 10 بجے تک ہوگی۔ تمام اوقات میں ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی سہولت کی اجازت ہوگی، جبکہ تمام کمرشل یا کاروباری سرگرمیاں
اور غیر ضروری سروسز کو رات 8 بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا، یعنی تمام مارکیٹ اور دکانیں رات 8 بجے تک ہی کھلی رکھی جا سکیں گی۔ بھارتی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک جھڑپ کے دوران 3 مسلح افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں میں ایک بھارتی فوجی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق مسلح افراد منیال نامی گاؤں میں ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا، تاہم انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور جوابی فائرنگ میں مارے گئے۔ انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے کالعدم لشکر طیبہ کے ارکان تھے، جو مختلف جعلی تنظیموں کے ذریعے کشمیر میں سرگرم تھے۔ مغربی ممالک نے چین میں مسلمان ایغور برادری کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں 4 چینی اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیوں کے تحت 4 چینی اہلکاروں کے یورپی یونین میں اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور اب وہ یورپ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ ایغور مسلمانوں کا استحصال ہمارے دور کا انسانی حقوق کا بدترین بحران ہے اور بین الاقوامی برادری اس سے منہ نہیں پھیر سکتی۔ دوسری طرف یورپی یونین نے میانمار میں گزشتہ ماہ حکومت پر فوجی قبضے میں ملوث جرنیلوں سمیت 11 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک اجلاس کے دوران میانمار کے جرنیلز پر سفری پابندی اور اثاثے منجمد کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب نے برسوں سے خانہ جنگی کے شکار عرب ملک یمن میں حوثی باغیوں کو ملک گیر جنگ بندی کی پیشکش کر دی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اس سیز فائر پر عمل درآمد کی نگرانی اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کا پیر کے روز کہنا تھا کہ ان کے ملک نے عرب دنیا کی غریب ترین ریاست اور کئی برسوں کی ہلاکت کے اس خانہ جنگی سے تباہ حال یمن کے لیے ایک نئی امن پیش رفت شروع کی ہے، جس کا مقصد وہاں جنگ کا خاتمہ ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے شہریوں پر پاکستان سمیت 4 ممالک کی خواتین سے شادی کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق جن ممالک کی خواتین سے شادی پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں پاکستان کے علاوہ دیگر 2 مسلمان ممالک بنگلہ دیش اور چاڈ، جبکہ ایک غیر مسلم ملک میانمار شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ سعودی مردوں کی غیر ملکی خواتین سے شادی کے بڑھتے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی پولیس نے بتایا ہے کہ مسلح شخص کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک مارکیٹ میں ایک پولیس اہلکار سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کئی گھنٹوں کے محاصرے کے بعد پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو کنگز سپر مارکیٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق پیر کو دن 2:30 بجے شروع ہوا، جب مشتبہ شخص گروسری اسٹور میں داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی۔ تائیوان میں تربیتی پرواز پر جانے والے 2 لڑاکا طیارہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے کے بعد ایک پائلٹ کی لاش مل گئی ہے، جبکہ دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری ہے۔ تائیوانی حکام کی جانب سے طیاروں کے آپس میں ٹکرا کر حادثے کا شکار ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تائیوان کے نیشنل ریسکیو کمانڈ سینٹر حکام کے مطابق 2 F-5E جنگی طیارہ ممکنہ طور پر فضا میں تصادم کے بعد لاپتہ ہوئے ہیں۔ دونوں طیاروں کا پنگ ٹونگ کاؤنٹی کے ساحلی علاقے میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران راڈار سے رابطہ منقطع ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو۔